ابتدائی اسلام میں روزہ رکھنے کا یہ حکم تھا، پھر بعد میں اس کو بدل دیا گیا۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری، صبح صادق، سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ شروعاتی دور میں اگر بنا افطار کیے کوئی سو جاتا تھا تو اس کو اگلے دن تک ہی کچھ نہیں کھانا ہوتا تھا اور بنا کھائے پیے ہی روزے کو پورا کرنا ہوتا تھا، جبکہ جب یہ قرآن کی آیت اتری تو یہ حکم بدل دیا گیا۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ رمضان میں سحری کے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابتدائی شروعاتی اسلام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ پہلے یہ حکم تھا روزہ رکھنے کا کہ اگر آپ سو گئے عشاء کی نماز پڑھ کر، وہیں سے آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی اب آپ کل افطار تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ یہ بات صحابہ پر بڑی مشکل گزری۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے متعلق کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے پیروں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور جب تک وہ دونوں دھاگے صاف صاف نہیں دکھائی دیتے کھاتے پیتے رہتے۔ پھر اللہ نے دو الفاظ اور اتارے من الفجر کے، جس سے یہ صاف ہو گیا اب سحری جو کرو گے آپ وہ فجر سے پہلے پہلے کرو گے اور روزے کی نیت کرو گے۔ جب تک صاف نہیں تھا، من الفجر کے الفاظ نہیں اترے تھے، تو صحابہ لگاتار کھاتے رہتے۔ یہ ایک واقعہ تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شروعاتی اسلام میں کیا روزہ رکھنے اور سحری کے متعلق احکام تھے، اور بعد میں دو الفاظ من الفجر کے اتارے اور صاف کر دیا روزہ رکھنا اور سحری کا وقت۔